بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جولائی کی 1 تاریخ ہے اور 2022 ہے۔ ہم نے 1 جون کو یہ اعلان کیا تھا کہ مفتی فضل چشتی سندروی لاہوری اور اس کی ٹیم کو ہماری طرف سے مناظرے کا چیلنج ہے اور 1 مہینے کا وقت ہے۔ 1 مہینے کے اندر مفتی فضل چشتی خود یا اس کا کوئی کارندہ، کوئی چیلا جس کو بہت زیادہ شوق ہو ہم سے بات کرنے کا، مناظرہ کرنے کا، چونکہ کافی عرصے سے ان کے اندر چیخ و پکار ہے کہ جی ہم مناظرہ کریں گے، تو ہم نے ان کی تمام ضروریت کو چیلنج کیا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ 1 جولائی تک مفتی فضل چشتی خود یا اس کی ٹیم کا کوئی کارندہ جو ہے وہ سامنے آئے اور اپنے ملا کا دفاع کرے اور ان کو سچا ثابت کرے اور ہمارے ساتھ شرائط طے کرے اور درمیانی کوئی جگہ رکھ لے۔ تو ابھی تک آج 1 جولائی ہے، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور وہ بھاگنے میں انہوں نے عافیت جانی ہے اور ایک مرتبہ پھر بھاگے، اور مفتی فضل چشتی اور اس کی ٹیم کی کھلی شکست ہے۔ الحمدللہ آج حق واضح ہو گیا ہے اور آج دنیا نے دیکھا ہے کہ جا الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مفتی فضل چشتی اور اس کے کسی کرندے کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارا سامنا کرے اور ہم سے بات کرے، اپنے ڈیڈی اپنے امیر المومنین یزید کو سچا ثابت کریں، یا وہ اپنے ملا سندروی کو سچا ثابت کر سکیں، یا آج خود ملا سندروی ہمارے سامنے سچا ثابت ہو جائے۔ ان کو جرت نہیں ہوئی۔ الحمدللہ انہوں نے اپنی خاموشی کے اندر جو ہے گویا انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ شکست خوردہ ہے پہلے کی طرح، اور حسینیوں کے سامنے ان کو جرت نہیں ہوئی۔ پہلے ان لوگوں نے شور مچایا جی کہ ہمارے ملا کا سامنا کوئی نہیں کرتا، ہمارے ملا کے ساتھ کوئی بات نہیں، تو ہم نے مفتی فضل کو کال کی اور وہ ایسا بھاگا اپنے ڈیڈی یزید کے پاس گویا پہنچ گیا، اور اس کے پاس ہماری کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں تھا، اور ابھی تک اس کے چیلے چمچے اور از خود وہ بھی زور لگا رہا ہے لیکن اس کے پاس ہماری کسی بھی بات کا جواب نہیں۔ الحمدللہ اہل علم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ملا فضل کے پاس ہماری کسی بات کا جواب نہیں ہے، صرف گالیاں اور الزام تراشی کرنا یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، اور ان کے بڑے بزرگوں کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنے ان کے مرزا قادیان کے جتنے چمچے جن کی روش پہ یہ چل رہا ہے، ان کی طرح انہوں نے اس مرتبہ بھی جو ہے دجل کیا اور ہماری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا سوائے گالیوں کے۔ اب ہم نے اس مرتبہ ان کی ٹیم کو بھی چیلنج کیا تھا کہ وہ ہمارے اسی چینل کے اوپر 100 سے زیادہ بیانات جو موجود ہیں، تقریباً جن کی تعداد 140 کو پہنچ گئی ہے، ان کا جواب دیں، اور اس کے بعد بھی اگر ان کو مناظرے کا شوق ہو اور اگر ان کے اندر کسی قسم کی کوئی رمق باقی رہ جائے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اور ہمارے پاس دلائل ہیں، تو وہ تیسری جگہ کا انتخاب کریں، ہمارے ساتھ بات کریں۔ اور 1 جولائی تک ان کو وقت تھا، لیکن 1 جولائی تک نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، لیکن ملا فضل سندروی اس کی ٹیم کا کوئی کارندہ، کوئی چیلا، کوئی یزیدی اور کوئی اس طرح کا اس کا چمچہ ابھی تک باہر نہیں آیا جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ان میں سے کسی نے اگر ہمارا سامنا نہ کیا، یا مفتی فضل نے ہماری بات کا جواب نہ دیا، یا ان کے کارندوں نے ہمارے بیانات کا جواب نہ دیا، تو یہ ان کی واضح شکست ہوگی۔ الحمدللہ آج حق کی فتح ہے اور ان یزیدیوں کی شکست ہے۔ میں تمام اہل اسلام کو، مسلمین کو، مومن سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمہیں مبارک ہو۔ الحمدللہ آج حسینیوں کی فتح ہے، جنہوں نے یزید کا دفاع کیا، جنہوں نے امام حسین کو خطا پر کہا، امام زین العابدین کے اوپر، 80 صحابہ کرام کے اوپر جنہوں نے الزام لگائے، جنہوں نے یہ کہا کہ عبداللہ بن ابی منافق امام حسین کا قاتل ہے، یزید قاتل نہیں ہے، اور شیخ نمبر 14 اپنی موقف کے اندر یزید کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یزید اگر امام حسین اور کربلا والوں کا قاتل نہیں ہے تو گویا وہ فاسق نہیں ہے، تو تم لوگ یزید کو فاسق نہیں مانتے بلکہ الٹا تم یزید کو صالح مانتے ہو، روایات پیش کرتے ہو، ان کے صحیح ہونے کا چیلنج کرتے ہو۔ ہم نے تمہارے چیلنج کا جواب دیا، لیکن تم اپنی خود کے اندر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جو ہے داخل ہو چکے ہو اور ہماری بات کا جواب ابھی تک نہیں دے رہے ہو۔ پھر ہم نے تمہیں مناظرے کا چیلنج پہلے بھی آج سے 7 مہینے پہلے چیلنج کیا، اس کا بھی تم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا بھی تم نے کوئی جواب نہیں دیا، اور تمہارے نہ ہی کسی چمچے چیلے اور کڑچھی کو جرت ہوئی کہ وہ ہمارے چیلنج کا جواب دے اور ہمارے سامنا کرے، لیکن تم میں سے کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ الحمدللہ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ یزیدی فتنے کو ہم نے ہمیشہ کے لیے ان کو زمین بوس کر دیا ہے، اور جہاں سے یہ یزیدیت نکلی تھی ہم نے ان کو وہاں پہ پہنچا دیا ہے۔ الحمدللہ ان میں سے کسی کو جرت نہیں ہوئی اور وہ ہمارا سامنا کر سکے اور ہمارے دلائل کا،
ہمارے پیش کردہ جتنے بھی ان کے اوپر اعتراضات تھے ان کا یہ جواب دے سکیں، ان میں ہرگز جرت نہ تھی، نہ ہے، اور پھر کہوں گا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ادھر ادھر کی کافی انہوں نے باتیں کی، شور مچایا، الزام لگائے، ہم نے ان کی ہر بات کا جواب دیا۔ انہوں نے رات کو بات کی، ہم نے فجر سے پہلے ان کی بات کا جواب دیا، لیکن انہوں نے ہماری کسی بھی بات کا علمی جواب نہیں دیا۔ اہل علم نے دیکھا، سب نے فیصلہ کیا، سب کے فیصلے آ چکے ہیں کہ مفتی فضل بہت بڑا دجال کہ ملا دجال بن گیا ہے، اور اب یہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوال گندم جواب چنا کرنے کی پوری ٹیم اوپر سے لے کے نیچے تک سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح جناب والا یہ کسی بات کو چھو کر ہاتھ لگا کے یہ کہہ دے کہ ہم نے جواب دے دیا۔ کوئی جواب تم لوگوں نے نہیں دیا، نہ کسی چمچے کڑچھی کو یہ جرت ہوئی کہ وہ ہماری کسی بھی علمی بات کا جواب دے۔ کبھی مفتی احمد خان نعیمی کی طرف جاتے ہیں، ہم نے الحمدللہ اس کے بھی جواب دیے۔ انہوں نے ہمارے اوپر کس کو قسم کے اعتراضات قائم کیے اور قائم کرنے کی کوشش کی، ہم نے الحمدللہ سب کو تار عنکبوت سے بھی زیادہ ناتواں پایا اور ان کا جواب دے دیا۔ آج الحمدللہ ہم تیار رہے، ہم تو چاہتے تھے کہ ملا جو ہے خود یا اس کی ٹیم رابطہ کرے گی اور وہ میدان سجائے گی، میدان میں آئیں گے، لیکن انہوں نے اپنے جد اعلیٰ یزید کی طرح بھاگنے میں عافیت جانی۔ یہ پہلے بھی اسلام آباد میں آئے، ہم نے ان کی کال کو لیک کیا ہے، وہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ یہ بھاگے ہیں، یہ ہمارے پاس آ کے تیسری جگہ کی طرف اپنے چیلوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں جرت نہیں ہے اپنے ڈیڈی یزید کی طرح کہ یہ حسینیوں کا سامنا کریں۔ الحمدللہ ہم نے ثابت کر دیا یہ نسل یزید ہے، اور نسل یزید ہمیشہ رسوا رہی ہے، رسوا رہیں گے۔ آج 1 جولائی تک ہم نے ان کا انتظار کیا، کسی کو جرت نہ ہوئی کہ یہ ہمارا سامنا کریں، اور کبھی نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمیشہ فتح حسین کی تھی، حسینیوں کی ہے، حسینیوں کی رہے گی۔ جنہوں نے یزید کا دفاع کیا وہ رسوا رہیں گے، اور ان کی کالی بوتھی کے اوپر ہمیشہ اسی طرح جو ہے وہ جوتے پڑتے رہیں گے، جس طرح کے ملا فضل کے چہرے پہ جوتے پڑتے ہوئے ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ اب رسوا ہو کے ذلیل ہو کے اس عنوان کو اب چھوتا نہیں، جواب نہیں دیتا، بات نہیں کرتا، اب ٹی ایل پی کی طرف بھاگتا ہے کہ وہ اسے گھاس ڈالیں، وہ اسے گھاس نہیں ڈالیں گے، کیونکہ یہ اہل بیت کا غدار ہے، دشمن ہے، بغضی ہے صحابہ کا، اور صحابہ کرام کے اوپر الزامات لگانے والا 80 صحابہ کرام کے اوپر اس نے الزامات لگائے، لیکن ہم نے ان کا راستہ روکا، لیکن ان کو جرت نہ ہوئی کہ یہ ہماری کسی بات کا علمی جواب دے سکیں۔ اب ہم نے 1 مہینے سے ان کو چیلنج کیا ہوا تھا کہ یہ 1 جولائی تک ہمارا سامنا کریں اور مناظرہ کریں۔ اگر یہ کہیں ملا فضل کہ جی ہم تو اس کے ساتھ بات نہیں کرتے، ہمارا چمچہ کوئی آئے گا، کہاں مر گئے تمہارے چمچے، کہاں گئے تمہارے شاگرد جن پر تمہیں بڑا غرور تھا، جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر کسی نہ کسی کو کال کر کے، کبھی ناصر مدنی کو، کبھی طارق جمیل کو، کبھی کسی کو کالیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو جناب والا جہاں پگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا، مولوی ڈر جاتے ہیں۔ اب تم میرے جیسے ایک چھوٹے حسینی کا سامنا تمہارے چہرے بھی نہیں کر سکے، اور کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ ہمارے سامنا کرے، ہماری بات کا جواب دے، ہمارے ساتھ مناظرہ کرے۔ تو یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس ویڈیو نہیں پہنچی تھی، تمہارے سب چینلوں کے پاس ہم نے ویڈیو پہنچائی ہے، تمہارے پاس ویڈیو پہنچ چکی ہے اور تم لوگوں کو پیغام پہنچ چکا ہے، لیکن تم لوگ میدان میں نہیں آئے، کیونکہ تمہیں ڈر تھا کہ تمہاری رئی صحیح کسر جو ہے وہ نکل جانی ہے اور دنیا تمہارا حقیقی چہرہ مزید دیکھ لے گی۔ لیکن الحمدللہ دنیا جان چکی ہے تم یزیدی ہو، نسل یزید ہو، اور تمہارے اوپر یہ دھبا ہمیشہ رہے گا، اور تم امام حسین کے دشمن نکلے، اہل بیت کے صحابہ کرام کے دشمن نکلے، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا تو اے حسن، بے ادب گستاخ سندرویوں کو سنا تو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔